السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ، یہ مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ جاری ہے، اور ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس تک ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، اور ان دونوں شخصیتوں کا ایمان لے آنا قریش کے لیے بہت بھاری معاملہ تھا۔ یعنی قریش کے بڑے سرداروں میں سے اور بڑے معتبر لوگوں میں سے، بڑے مؤثر لوگوں میں سے دو لوگ ایمان لے آئے۔ قریش کے لیے یہ معاملہ یقیناً بہت گہرا تھا اور ان کو سوچ میں ڈالنے والا تھا۔ اب عتبہ بن ربیعہ یہ جو آدمی ہے یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی والد تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت کی رکاوٹ کے لیے کھڑا تھا۔ اور عتبہ بن ربیعہ اب فائنلی جب یہ حالات دیکھا تو عتبہ بن ربیعہ نے بیسیکلی قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک دفعہ تو اس نے خود سے ہی کہا کہ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بات چیت نہ کروں، ان سے معاملات طے کروں، ان کو کچھ دوں، کچھ ان سے لے لوں تاکہ وہ اپنے معاملے سے رک جائیں، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ اس نے دلائل پیش کیے اپنے قریش کے سرداروں کو کہ یہ وجہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جا کر اب کچھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے اور کچھ ڈیل کرنی چاہیے۔ بیسیکلی اب یہ ڈیل کے اوپر آنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، اور اس نے اس طرح سے بات شروع کی کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ ہم میں بڑے عزت و احترام والے ہیں، یعنی آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت قابل قدر ہے، اور اس کا بڑا یعنی بڑا منصب ہے، بڑا مقام ہے، اور آپ اپنی قوم کے پاس ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں لایا گیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے ہمارے جو ہمارے تعلقات ہیں، یعنی ہمارے تعلقات کو آپس میں کاٹ دیا ہے۔ بیسیکلی ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ ایسی باتیں وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کٹ رہے ہیں، کیونکہ بیٹا ایمان لے کر آ رہا ہے، بھائی ایمان لے کر آ رہا ہے، اب والد ایمان لے کر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں ان کو اس طرح سے کہنے پر مجبور کرتی تھی کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے فرقت بہ جماعتہم، یعنی آپ نے اپنی جو یہ دعوت ہے اس کے ذریعے جو جماعت ہے اس کا جو آپس میں جو تعلق ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو حق بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے۔ یہی کچھ قریش آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ یعنی ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ اور آج جو علماء حق بیان کرتے ہیں، جو درست دین بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت احادیث کے مطابق بیان کرتے ہیں، انہیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ فرقہ پرستی کر رہے ہیں، آپ فرقہ بازی کر رہے ہیں۔ بھائی حق بیان کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جو حق کے خلاف ہیں وہ الگ تو آٹومیٹکلی ہوں گے اور ان کے بارے میں بات بھی ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا وَصَفَّحْتَ بِهِ أَحْلَامَهُمْ، اور آپ نے یعنی ان کے جو عقل ہے ان کی عقلوں کو کم کہہ دیا، یعنی ان کو بے عقل کہہ دیا سب کو، اور ان کے دین اور ان کے بتوں کو یعنی جو ان کے معبود ہیں ان میں آپ نے عیب نکالے ہیں، اور جو پہلے سے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کو آپ نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو آپ مجھ سے ذرا میری بات سنیے، میں آپ پر کچھ معاملات پیش کرتا ہوں، آپ اس معاملات میں غور کریں، شاید آپ اس میں سے کوئی بات قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کی ساری بات سنی، اور آپ نے اسے بڑے نرم انداز میں کہا قل یا ابا الولید اسمع، تم کہو اے ابو ولید میں تمہیں سن رہا ہوں۔ تو اب جو عتبہ ہے اس نے کہنا شروع کیا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر آپ
اس معاملے کے بدلے میں مال چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ معاملہ اس لیے لے کر آئیں کہ آپ کو مال کی خواہش ہے، تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ اس مکہ کے سب سے مالدار آدمی بن جائیں گے۔ اگر آپ اس امر کے ذریعے، یعنی جو نبوت والا اور دین والا معاملہ ہے، اس کے ذریعے آپ اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم ویسے ہی آپ کو سردار چن لیتے ہیں، اور ایسا سردار آپ کو بناتے ہیں کہ آپ کی حکم کو کبھی بھی توڑا نہیں جائے گا، ہمیشہ مانا جائے گا۔ اور یا اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم پر، تو ہم آپ کو اپنے اوپر بادشاہ بھی بنانے کو تیار ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ وہ اس معاملے میں جو قریش کے جو سردار تھے وہ کس حد تک سنجیدہ تھے، یعنی وہ کتنا معاملہ اس کو خطرناک سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہوا تو جو ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دین تو ان کو سمجھ آ گیا تھا۔ اور اسی جو مکہ کے اندر جو ان کا یہ معبودان باطلہ جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، معبود باطل یعنی جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کے ذریعے ہی تو ان کا سارا کاروبار چل رہا تھا، تو یہ اب ان کا کاروبار تو سارا ٹھپ ہونے والا تھا۔ پھر اس نے مزید کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر خدا نخواستہ کوئی جن آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو چکے ہیں، تو ہم آپ کے لیے اس جن کو ہٹانے کا انتظام کرتے ہیں، یقیناً انسان بیمار بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ باتیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی۔ آپ علیہ السلام نے بڑے غور سے اس کی باتیں سنی، اور آپ علیہ السلام نے سننے کے بعد اسے کہا، اقد فرغت یا ابو الولید، اے ابو ولید، کیا تم اپنی باتوں سے فارغ ہو گئے ہو؟ یعنی تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا؟ اس نے جواب دیا کہ جی، میں اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا، فاسمع منی، اب تم ذرا مجھ سے سنو، یعنی اب مجھ سے سنو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بولیے، میں سنتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے سورہ فصلت کی آیات پڑھی، اور آپ علیہ السلام آیات پڑھتے رہے، اور عتبہ جو ہے وہ بڑے غور سے ان آیات کو سنتا رہا، اور اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کمر کے پیچھے سپورٹ کے لیے لگا رکھا تھا اور بڑے غور سے سن رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآت ہے وہ اس پر اثر کر رہی تھی، قرآن اثر کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ تک پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت فانت وذاک، یعنی جو تم نے سننا تھا سن لیا ہے ابو الولید، اب جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کرو، جو تمہارا یعنی تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اصل اس بات کا یہ مطلب ہے فانت وذاک، یعنی تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں نے جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ دیا، تمہیں جواب جو ملنا تھا وہ جواب مل چکا۔ بیہقی کی روایت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سب اعراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ڈرانا تھا، ڈرا دیا ایک بجلی کی کڑک سے، اور وہ بجلی کی کڑک کیسی؟ جو عاد اور سمود پر آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو عتبہ نے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ کو قسم دی صلہ رحمی کی، اور یہ کہا کہ بس خاموش ہو جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں، یعنی یہ آیت اور اس سے گزشتہ آیات جو تھیں وہ اس پر بجلی بن کر گر رہی تھیں۔ دیکھیں، آج ہمیں آیات سمجھنے کے لیے مفسروں کی ضرورت ہے، تفسیروں کی ضرورت ہے، عربی گرامر کی گہرائی کی ضرورت ہے، بلاغت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو قریش کے سردار تھے ان کو کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی فصیح و بلیغ تھے، انہیں قرآن مجید کی آیات کی گہرائی کو خوب ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اس نے ہاتھ نہیں رکھ دیا تھا، اس کی جان نکل گئی تھی یہ آیات سن کر، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو پھر ہوا بھی یہی، اب جب یہ سب مکالمہ ہو گیا اور اس نے اپنی بات کر لی، اب وہ واپس اٹھ کے قریش کے پاس گیا، اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو قریشیوں نے اس کے چہرے کے خد و خال کو دیکھا، اور انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ جس چہرے کو لے کر ابو ولید گیا تھا، یعنی یہ عتبہ گیا تھا، یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو اس نے جب پہنچا تو کہا، ما وراءک یا ابو الولید، یعنی کیا ہوا ابو الولید؟ قال ورائی انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط،
تو اس نے کیا کہا قسم اٹھا کر کہ میں جو بھی بات سن کر آیا ہوں ایسی بات اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں سنی. اور پھر کیا کہا واللہ ما ہوا بالشعر وما ہوا بالسحر ولا بالکہانہ، نہ ہی وہ شعر ہیں، نہ ہی وہ جادو کی باتیں ہیں، نہ ہی وہ کہانتیں ہیں، کہاوتیں ہیں. اے قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ تک چھوڑ دو، اور اس آدمی کے معاملات کو اور جس میں وہ ہے اس میں سے، یعنی اس کے معاملے اور اس شخص کے معاملے کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی دعوت کے بیچ میں جو تم رکاوٹ بنے ہو یہ ہٹ جاؤ. فَاعْتَزِلُوهُ، انہیں چھوڑ دو. کیونکہ وہ جو آیات سن کر آیا تھا ان آیات نے اس پر بڑا گہرا اثر کیا. پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لَقَوْلَهُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، یعنی جو بات میں اللہ کی قسم ان سے سن کر آیا ہوں، جو بات میں نے ان سے سنی ہے وہ بہت عظیم خبر ہے. پھر اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اگر ان کو عرب نے روک لیا تو وہ تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے، یعنی آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں یہ جو کر رہے ہیں، اور یہ اگر عرب ان پر حاوی آ گئے تو عرب آپ کی طرف سے اپنا کام کر لیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ عرب پر حاوی آ جاتے ہیں، یعنی اگر ان کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر حاوی آ جاتے ہیں تو پھر یقیناً یہ عرب کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خطہ عرب پر اپنا دعوت کا کام کرنے کے بعد اپنا اثر قائم کر لیتے ہیں تو ان کا یہ اثر تمہارا اثر ہوگا، ان کی جو عزت کی جائے گی اس کے بدلے تمہاری عزت ہوگی. تو یہ اس نے ان کو باتیں کی، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ عقل کی بات اس نے ان کو کی تھی کہ یہ، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. پھر اس نے ساتھ ہی کہہ دیا وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ، اور تم سب سے خوش قسمت لوگ ہوگے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا سحرک اللہ واللہ یا ابا الولید بلسانہ، وہی بات جو وہ کہتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پر بھی انہوں نے اپنی جو بات ہے اس کے ذریعے جادو کر دیا. تو عتبہ نے کہا کہ ہذا رأیی فیہ، یعنی یہ میری رائے ہے اس بارے میں، فاصنعوا ما بدا لکم، تم پھر وہ کرو جو تمہیں سمجھ آتا ہے، کرو جو تمہارا جی چاہتا ہے. میں نے تو جو سمجھا، جو پایا، جو دیکھا، جو آبزرو کیا وہ تمہیں بتا دیا. یہ مکالمہ بہت اہم ہے. اس مکالمے میں ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بالکل حق پر تھی، اور آپ علیہ السلام کسی مال، کسی سرداری، کسی عزت کی تلاش میں نہ تھے، بلکہ آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنا کام شروع کر چکے تھے. تو کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے خیالات کچھ اور تھے. تو یہ مکالمہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے، اور عتبہ اس بات کو سمجھ چکا تھا. ایک اور چیز جو ہم اس میں محسوس کرتے ہیں کہ عتبہ جب اس نے قرآن کی سورہ فصلت کی یہ آیات سنی تو اس کی جان پر بن گئی. اس کو بہت بھاری محسوس ہوا کہ یہ بڑی سٹرونگ آیات ہے، کیونکہ اس کے اندر جو خاص طور پر آخری آیت تھی وہ بڑی، یعنی اس کے اندر جو دھمکی دی گئی اس کو کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اب عاد اور ثمود کو یہ سارے جانتے تھے، قریش کو سب پتا تھا عاد کے ساتھ کیا ہوا اور ثمود کے ساتھ کیا ہوا. یہ باتیں انہوں نے سن رکھی تھی، لیکن وہ اس کو اساطیر الاولین کہتے تھے. لیکن کہیں کہیں ڈرتے بھی تھے، کیونکہ وہ جب یہ سفر کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ دیکھتے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب یہ تجارت کا سفر کرتے ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پچھلی قوموں کی بات کے نشانات موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب قریش نے جب دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھ رہے ہیں، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما ایمان لا چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی دعوت پھیل رہی ہے، قوت پکڑ رہی ہے، حبشہ بھی پہنچ چکی ہے، تو اب قریش نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا. ابو طالب کے پاس بھی پہنچ گئے، اپنے نمائندے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر دیکھ لیے، ابو جہل نے بدتمیزیاں کر کے بھی دیکھ لیا، صحابہ پر ظلم و ستم ڈھا کر بھی دیکھ لیا کہ شاید ان کی وجہ سے ہی یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. اب وہ ایک بات پر پہنچے، ایک نیا معاملہ لے کر آ گئے. وہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ عاجز کرنے کے لیے، یعنی ایسا کام دینے کے لیے کہ جو وہ نہ کر سکیں، تو انہوں نے معجزات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیوں نہیں اللہ سبحانہ، یعنی کیوں نہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوتی، یعنی بیسیکلی معجزہ نازل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی نشانی نازل کرنے پر خوب قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں پر سیرت کے یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جب قریش نے معجزات کا جو مطالبہ کیا تو یہاں کوئی ایک عام انسان اور عام ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی برحق تھے تو قریش کے جو مطالبات تھے، جو معجزات تھے، وہ پھر معجزات ان کو کیوں نہیں دیے گئے، جبکہ پچھلی قوموں کو معجزات مانگنے پر ان کو معجزات دکھا دیے گئے۔ تو اس کی وجہ یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اب وضاحت بیان کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کے مطالبات کو پورا کر دے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم بھی ہے، کیونکہ گزشتہ جو قومیں ہیں ان کی حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کسی بھی معجزے کا اور پھر وہ ایمان نہیں لائے اس کے بعد، تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو ان پوری آیات میں جہاں پر انہوں نے مختلف یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ مختلف انداز میں قریش نے یہ باتیں کی، جیسا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ثم قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب دیا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جتنی یہاں پر ڈیمانڈ تھیں، جیسے کہ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، چشموں کا پھوٹ پڑنا، یا ایسا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں اور اس میں انگور ہوں، اور آسمان سے کوئی ٹکڑا نازل ہونا، یا فرشتوں کا آ جانا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی آ جانا، یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا گھر مل جانا جو سونے سے بنا ہو، یا آپ کا آسمان پر چڑھ جانا، یا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب وہاں سے لے کر آنا کہ جو ہم اس کو پڑھیں، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب ان کو دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جواب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، اور وہ اپنے بندے کے بارے میں خوب جانتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، دوسری بات یہ کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو سنا دی یہ بات، اور قیامت تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ، یعنی اگر آپ کوئی ایسی باتیں کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو پھر پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم رگ جان کاٹ دیتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا قریش کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اور اپنی مرضی سے کوئی لفظ بیچ میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب پھر انتقام لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی انہوں نے بڑی پکی قسمیں کھائیں، بڑی پکی، کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ اس معجزے کو مانیں گے۔ قُلْ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا کہیے، انما الآیات عند اللہ، کہ یہ جو آیات ہیں
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یعنی جو معجزے ہیں ان کا جو آنا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کی مرضی پر ہے، میرے کہنے پر تمہارے کہنے پر نہیں آئے گا۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اذا جاءت لا يؤمنون، یعنی اگر وہ آ بھی جائے گا تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ اگر یہ ان کے پاس آیات آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ یہ معجزات کا مطالبہ ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ اناد اور ڈھٹائی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کا مطالبہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جو کفر پر جو ڈھٹائی پکڑے ہوئی ہے وہ یہ۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو کہتا ہے جی مجھے قرآن میں دکھاؤ کدھر لکھا ہے کہ موسیقی حرام ہے، عورتیں کہتی ہیں کدھر لکھا ہے کہ برقع کرنا ہے، کدھر لکھا ہے کہ داڑھی رکھنی ہے، مرد کہتے ہیں وہ آیت دکھائیں ہمیں، وہ دلیل دکھائیں ہمیں، قرآن میں دکھائیں، حالانکہ یہ سب باتیں قرآن کے تحت ہی ثابت ہو جاتی ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ داڑھی کا واجب ہونا قرآن کے تحت ہی ثابت ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت کے نیچے ہی، برقعے کا فرض ہونا قرآن کی آیت کے نیچے ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن کی آیت کی نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جس طرح کی دلیل وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، عمل نہ کرنے کی وجہ کیا، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، ڈھٹائی پر ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے بدلے میں پھر سوال در سوال، یہ ہمیں دلیل دی جائے، ہمیں دلیل، حالانکہ دلائل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کی دلیل چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کچھ قریش بھی اسی طرح ڈھٹائی پر وہ اٹکے ہوئے تھے، تو پھر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ سأل اہل مکہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یجعل لهم الصفا ذهبا، کہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، اور اس مطالبے میں کیا تھا کہ آپ صفا پہاڑی کو ان کے لیے سونا بنا دیں، اور مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں تاکہ وہ زمین میں کاشتکاری کر سکیں۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے انہیں ایک خبر مل گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ان کی یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو یہ بھی خبر دے دی گئی، فَإِن كَفَرُوا، اگر انہوں نے کفر کر دیا، یعنی نشانیاں آنے کے بعد بھی یہ نہ مانے، تو پھر کیا فرمایا، اہلکو کما اہلکت من قبلہم، تو پھر یہ سب ہلاک کیے جائیں گے جیسا کہ پچھلی قومیں ہلاک کی گئی تھی۔ اور کوئی اور سمجھے نہ سمجھے اس جملے کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب سمجھتے تھے کہ اگر میری قوم نہ مانی تو پھر یہ ساری تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے، ورنہ انبیاء معجزے کی دعا کر دیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معجزے کی دعا نہیں کی، کیونکہ یہ خبر آپ کو دے دی گئی کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کروں گا، لا بل استعنی بہم، فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرہ، ہمیں کسی بات نے منع نہیں کر رکھا کہ ہم آیات نازل نہ کریں، یعنی آیات کا میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، لفظی ترجمہ پر جائیں تو ہمیں، وما منعنا، اصل میں آیت یوں ہے، منعنا ان نرسل بالآیات ان کذب بها الاولون، اس بات نے ہمیں منع کر رکھا ہے معجزے نازل کرنے کے کہ ان جو پچھلی قومیں ہیں وہ معجزوں کا انکار کر چکی ہیں، اور پھر تفصیلاً مطلب یہ ہے کہ پھر نتیجتاً ان کو ہلاکت ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، کہ ثمود کو ہم نے اونٹنی کی نشانی جو کھلی واضح نظر آتی تھی ان کو دی تھی، اس کو دیکھ سکتے تھے، دیکھ رہے تھے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک رحمت تھی، ایک رحمت کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اس طرح کا معجزہ نازل نہیں فرمایا، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر انکار ہوگا تو پھر تباہی ہوگی اور پھر سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیات کے یہ جو معجزات طلب کرتے ہیں اس کے بارے میں آیات میں پھر بیان فرمایا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یعنی اگر کوئی اللہ کا معجزہ آ بھی جاتا تو یہ اس سے جو ہے وہ، یا کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے تو اسے اگنور کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ڈیفرنٹ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ قوموں کو کیسے پکڑ لیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پچھلی آیات جو پچھلے معجزے نازل ہوئے ان کے بعد جو قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نظر فرمایا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کفار قریش تھے، جو مشرکین تھے، وہ ڈھٹائی کی وجہ سے کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یعنی آپ پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اب آپ خود سوچئے، اگر فرشتہ بھی نازل ہو جاتا تو فرشتہ کس شکل میں آتا؟ اگر وہ کسی دوسری شکل میں آتا تو یہ فرشتے کو دیکھ کر اس پر ایمان ہی نہ لاتے، یعنی پہلے تو یہ اس بات کا انکار کرتے تھے فرشتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ اور اگر فرشتہ اترتا بھی تو کس شکل میں نازل کیا جاتا؟ انسان کی شکل میں، تو پھر وہ کہہ دیتے کہ یہ انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر فرشتہ نازل بھی کر دیا گیا، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، لیکن فرشتے کے نازل ہونے کے بعد ہوگا کیا؟ بس پھر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ سامنے آ گئی، اب تو معاملہ ہی تمام ہوگا اور پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر سب ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ تمام جو معجزات تھے ان کو روکے رکھا اور معجزات کو نازل نہ فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر دے دی کہ آپ، یعنی اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں کافی تفصیل سے اس بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید خود ایک معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ جس معجزے کی وہ پیچھے چل رہے تھے، تو اگر وہ غور کریں تو قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ انہوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں ان پر کوئی آیات نازل ہوتی ان کے رب کی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ انما الآیات عند اللہ، جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جب اس یعنی اس کی مرضی و منشا ہوتی ہے تب نازل ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم آپ پر کتاب نازل کر رہے ہیں، یتلا علیہم، جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور یہ کیسی کتاب ہے جس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور یہ کیسی نشانی ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جو تفسیر ہے اس میں اس پوائنٹ کو واضح کیا ہے۔ کیسے واضح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے قرآن عظیم میں کیا اکٹھا فرما دیا ہے جو کسی اور جگہ نہیں، فَإِنَّهُ هُوَ الدَّعْوَةُ وَالْحُجَّةُ، یعنی یہی دعوت ہے اور یہی اس دعوت پر حجت ہے، وَهُوَ الدَّلِيلُ وَهُوَ الْمَدْلُولُ، یہی دلیل ہے اور یہی مدلول ہے اور یہی گواہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس پر گواہی دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام جو اسلوب ہیں ان کو نازل فرما دیا ہے اور تمام اسلوب اس کے اندر موجود ہیں، یعنی خود دعوت بھی ہے اور حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور جس بھی چیز پر دلیل قائم کی گئی ہے وہ خود بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور یہ وہ ہے جس پر گواہی بھی دی جا رہی ہے، یہ حکم بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح یہ کتاب نازل فرما دی ہے، اس کے بعد تو کوئی اور معجزہ رہ ہی نہیں جاتا، اور اس معجزے کو قریش بہت خوب جانتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں تک کا سفر اس مختصر سیرت میں کیا۔ اب انشاءاللہ اب ہجرت حبشہ ثانیہ کا تذکرہ آئے گا، اور قرآن مجید کا جو معجزہ ہے
یعنی وہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی، اور شیخ حافظہ اللہ نے اپنی اس سیرت کی مختصر کتاب میں اس نقطے کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں، آپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔